بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، شوبز کی دنیا سے کچھ خبریں لے کر میں آپ کے پاس آئی ہوں، اور ایک خبر جو ہے اس کے اوپر میں بات تو کروں گی سب سے آخر میں، لیکن بہت ہی خاص خبر ہے، اہم خبر ہے اس حوالے سے کہ جو ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اور جس طرح کی ترویج ہمارے یہ فنکار، ہمارے اداکار، ہمارے ینگسٹرز کو دے رہے ہیں، وہ بڑا ہی تکلیف دہ۔ ایک انٹرویو ہے علی نور کا، اور اس میں انہوں نے بہت ہی بولڈ کچھ باتیں کی ہیں، خاص طور پہ میرج جیسے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے انہوں نے کیا باتیں کہی ہیں، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی، بلکہ سنواؤں گی آپ کو، اور آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیا ایک ہمارا جو ینگ، ہمارا جتنا بھی ایک ہمارے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں ان کو، کیونکہ وہ آج کل اس طرح کی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہی سب صحیح ہے، تو یہ کیا بتا رہے ہیں، کیونکہ ان جیسے لوگوں کو ہماری ایک جنریشن ہے جو فالو بھی کرتی ہے۔ اینیویز میں اس کی طرف آتی ہوں، لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بڑی اچھی خبر جو مجھے سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے اور آپ کو دیتے ہوئے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، خبر جو ہے وہ ڈرامہ انڈسٹری سے، اور یہ ماڈل ہے زینب جمیل۔ زینب جمیل جو ہے یہ بیسیکلی ایک نیوز اینکر تھی، اس فیلڈ میں آئی، اور اس کے بعد زینب جمیل وی جے بھی رہی، اس کے بعد بہت سے ڈراموں میں، تیری پہلو میں، کچھ ڈرامے سسرال میری بہن کا، ملک بھی ہم نہ ملے، خواب سرائے، سدا سکھی رہو، ان ڈراماز میں اس نے کام کیا اور بڑا ہی پرومیننٹ رول تھا اور ایک پرومیننٹ فیس ہے۔ اس لڑکی نے ایک بڑا ڈیسیژن لیا اپنے پیک کے ٹائم پر، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ اسلام کی خاطر کوئی راہ چنتے ہیں، آپ اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک بہت ہی زبردست کوشش ہوتی ہے، اور ایک ایسے وقت میں یہ ارادہ باندھنا جب آپ عروج پر ہیں، جب آپ کو آگے بہت سی اپرچونیٹیز دکھائی دے رہی ہیں، تو یہ میں کہتی ہوں بہت ہی زبردست چیز ہے ہمارے ینگسٹرز کے لیے، یہ ایک بہت ہی اچھا پیغام ہے، اور اسی پیغام کے ساتھ میں نے اپنی خبر کا آغاز کیا، اور آخر میں علی نور کی بات کروں گی کہ وہ کس طرح کا پیغام ہمارے ینگسٹرز کو دے رہا ہے، اور اس وقت اس کی گفتگو جو ہے بہت وائرل ہوئی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہے۔ اچھا، اب زینب نے کیا کہا، بڑی خوبصورت بات کی، میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، میں فخر سے اس بات کا، اپنے انسٹا اکاؤنٹ پہ اس نے یہ شیئر کیا کہ میں فخر سے اس بات کا اعلان کر رہی ہوں کہ میں نے اداکاری اور ماڈلنگ چھوڑ دی ہے۔ میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے قرآن و حدیث کی تعلیم جو ہے حاصل کرنے کا شرف بخشا ہے۔ میں اب اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کرنا چاہتی ہوں، دین اسلام کی زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کروں گی۔ ایک جگہ اس نے یہ بھی لکھا کہ بہت دیر کر دی شوبز چھوڑنے میں، لیکن الحمدللہ شوبز کی دنیا چھوڑ کر اب دین کے راستے پہ میں چلنا چاہتی ہوں۔ شوبز سے دور ہونے کا فیصلہ کرنے کے بعد میں بہت پرسکون محسوس کر رہی ہوں۔ تو یہ خوبصورت سا پیغام جو ہے زینب جمیل نے دیا، اور اداکارہ ثنا جو ہے اس کے بارے میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا، یا مختلف اداکار جو ہیں ہم کبھی کبھی سنتے ہیں اس طرح کی خبر آتی ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، یہ اس کا احسان ہے، وہ جس کو بلیس کر دے اس چیز سے، اسلام کی روشنی سے ان کے دل منور ہو جائیں، قرآن و حدیث کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی تعلیم کو پھر حاصل کرنا، اسلام کو پوری طرح سے سمجھنا اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ مکمل ایک ضابطہ اخلاق ہے، آپ کو زندگی گزارنے کے طور طریقے بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زینب جمیل کو یہ جو توفیق دی ہے، اللہ اسے رستے پہ چلنے میں اس کی مدد کرے، اسے ثابت قدم رکھے، اور بہت ہی خوبصورت فیصلہ اس نے کیا، اور اس نوٹ کے ساتھ اس نے شوبز کی انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ خبر ضرور شیئر کروں۔ پھر اس کے بعد ایک اور خبر جو ہے بہت ہی مشہور ہے ایکٹریس آمنہ شیخ، ان کے حوالے سے، کیونکہ آمنہ شیخ کے حوالے سے ایک بات مشہور ہے، بہت سے لوگ جب اسے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو شی از ویری ریلکٹنٹ، وہ انٹرویوز نہیں دیتی ہے۔ وہ انٹرویوز کیوں نہیں دیتی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کی وجہ جو اس نے خود بتائی ہے۔ تھوڑا سا آمنہ شیخ کی زندگی کو بھی جان لے، کیونکہ انسان کی کسی ایک خاص بات یا وجہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک اور حقیقت ہوتی ہے، اس کی زندگی کا ایک پہلو ہوتا ہے۔ آمنہ شیخ کی شادی محب نامی جو اداکار ہے ان کے ساتھ رہی، 10 سال کے بعد ان کے گھر بیٹی میسا پیدا ہوئی، اور اب وہ بیٹی جب 5 سال کی ہوئی تو آمنہ شیخ نے یہ دوسری شادی کی۔ کچھ مہینے قبل انہوں نے اپنی ویڈنگ رنگز کے ساتھ ایک پیغام شیئر کیا، اور الحمدللہ اور بسم اللہ کے ساتھ انہوں نے شروع کیا، اور ان کی بیٹی جو ہے ان کی شادی کی تقریب میں ان کے بالکل ساتھ ساتھ دکھائی دی، منگنی کی تقریب میں، اور بڑی تصویریں جو ہے انہوں نے وہ شیئر بھی کی اپنے انسٹا کے اوپر۔ اب آمنہ شیخ کہتی ہے کہ میں انٹرویوز کیوں نہیں دیتی، کیونکہ ان کو گلا ہے،
وہ کہتی مجھے گلا ہے ان اینکر سے جو میرا انٹرویو لیتے ہیں، وہ انٹرویو میں وہی گھسی پٹی پرانی باتیں کرتے ہیں، وہ تمام باتیں مجھ سے میرے بارے میں پوچھی جاتی ہیں جو آپ سب کی سب گوگل کے اوپر ان کو سرچ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے جیسے میں اولڈ ہو رہی ہوں ان کے کویشچنز بھی تھوڑے اولڈ ہونے چاہیے، اولڈ ہونے سے ان کا مطلب یہ تھا سر میچیور ہونے چاہیے، مختلف ہونے چاہیے، اولڈ ہونے چاہیے، یعنی کہ نیو کویشچنز ہونے چاہیے بیسیکلی، یعنی وہ سوال نہیں کہ کب شادی ہوئی، کیسی گزری زندگی، کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، کیا محسوس کرتی ہیں۔ تو کچھ زندگی کے نئے پہلوؤں کے اوپر اگر بات کوئی کی جائے تو اس لیے میں بہت کم انٹرویوز دیتی ہوں، اور میرے اس نہ کرنے کی وجہ سے لوگ مجھے بڑا ہی مغرور بھی سمجھتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان انٹرویوز میں مجھے کچھ اتنا مزہ نہیں آتا، اس لیے میں انٹرویوز جو ہے کم سے کم دیتی ہوں۔ تو یہ ایک خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، شوبز کی دنیا سے مختلف خبریں۔ لیکن اب علی نور کی طرف میں آ جاتی ہوں۔ علی نور جو ہے آپ ان کو جانتے ہیں، یہ جو بینڈ ہے ان کا بڑا ہی مشہور بینڈ ہے، اور اس بینڈ کے ووکلسٹ ہیں، اور بڑے کنٹروورشل انہوں نے یہ انٹرویو دیا، اب سے کچھ عرصے پہلے انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے۔ میں ذرا اس کی لائنز ڈھونڈ رہی ہوں جو انہوں نے اس انٹرویو میں باتیں کی ہیں، میں نے کافی سارے وہ پوائنٹس بنائے تھے اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے جو انہوں نے انٹرویو اپنا دیا ہے۔ تو یہ ان کا بینڈ ہے، راک بینڈ ہے نوری، اور ان کے گانے جو ہیں ایک تھا ان کا دل ہارا اور منوارے، یہ ان کے گانے بڑے مشہور ہوئے۔ ایک خوبصورت شخصیت ہے، اور شخصیت میں نہیں کہوں گی، اب خوبصورت جوان ہے جو نظر آتا ہے، اور آواز بہت اچھی ہے، اور بڑے جلدی مشہور ہوئے، بڑے ٹاپ پہ پہنچے۔ اور ان کا یہ جو بینڈ ہے، اور مندانہ جعفری جو ہے ان کی بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں، اور بڑی ایک ہیپیلی میرڈ لائف میں یہ گزار رہے ہیں۔ اور اس طرح کی زندگی گزارتے ہوئے اس طرح کا انٹرویو کیوں دیا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اب میں آپ کو ذرا بتاتی ہوں کہ انہوں نے کہا کیا۔ اچھا، یہ جو علی نور ہے، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بیوی ہے، بیوی کے ساتھ اچھی ابھی تک زندگی گزار رہے ہیں، شادی شدہ زندگی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں شادی کے انسٹیٹیوشن پہ بلیو نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دستخط کرنے والی چیز ہے۔ اب میں ذرا آپ کو ایک ایک کر کے چیزیں بتا دیتی ہوں کیونکہ میں خود سے کچھ نہ ایڈ کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا شادی کے انسٹیٹیوشن پہ زیرو بلیف ہے، یعنی کہ یہ ایک صرف دستخط کرنے کا معاملہ ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں نے کیوں شادی کی، ایک بڑا راز اٹھایا اپنی زندگی کا، پردہ اٹھایا کہ شاید میں شادی نہ کرتا، یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا میں اپنی بیوی کے ساتھ جیسا گھومتا تھا، یعنی کہ وہ میری گرل فرینڈ کی طرح جیسا گھومتی تھی پھرتی تھی، میرے ساتھ گھومتی رہتی، میں نے صرف اور صرف اپنی بیوی سے شادی اس لیے کی کیونکہ اس کے باپ کو نہیں پسند تھا جب میں روز اسے گھر چھوڑنے اور لینے جاتا تھا، تو ان کو نہیں پسند تھا، تو ان کو خوش کرنے کے لیے، زمانے کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے رشتے کو کوئی نام دے سکے، ان کی زبانیں بند ہوئیں، تو میں نے یہ شادی کی، ورنہ میں شادی کو بالکل بھی نہیں مطلب کچھ سمجھتا۔ یہ صرف دو لوگوں کا ایک آپس میں زندگی گزارنے کا یا وقت گزارنے کا جو فیصلہ ہو، اس میں شادی کا کیا مطلب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرج جو ہے بیسیکلی یہ اسٹریٹ پہ ڈگنیٹی کے ساتھ، یعنی کہ ایک عزت کے ساتھ موو کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ بھی امید کرتا ہوں، اب آپ یہاں سے سنیے، کہ میں امید کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میرے بچوں کو اس چیز سے نہ گزرنا پڑے، یعنی میرے بچوں کو کسی کو اگر انہیں کوئی پسند آتا ہے، وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، جسے لیونگ ریلیشن شپ کہتے ہیں، رہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی شادی کرے۔ اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شادی جو ہے یہ دوسروں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اپنے لیے ہونی چاہیے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سائن کرے۔ اچھا، انسان نے جب کچھ غلط کو صحیح کہنا ہوتا ہے نا، تو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کے پاس بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اور اس کو بہت سی دلیلیں دینی آتی ہیں، لیکن ایک آپ جو مرضی دلیل دیں، اصل دلیل وہ ہے جو رب کی دلیل ہے، اور اللہ نے جو طریقے بتائے، میں اس کے اوپر ابھی آتی ہوں، میں بات کرتی ہوں کہ کیوں شادی ضروری ہے۔ اور یہ شخص جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، جو ایک آپ کے سامنے آئیکن بنا ہوا ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی رشتے کے لیے آپ خود اس کے ذمہ دار ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے نہیں رہنا ہے، یعنی کہ آپ کو اس کے لیے کوئی دستخط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی ہم نے دوسروں کے لیے نہیں کرنی ہوتی، آپ کو دوسروں کو جسٹیفائی کرنا نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ یہ ایک دوسرے کے لیے رشتے ہیں، اور ہم شادی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جائز کہا جا سکے۔ تو میرا ویو ہے کہ مرد اور عورت کے یہ جو یونین ہے، اس کے لیے کوئی کانٹریکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے، میں کہتی ہوں کہ آپ تو پاکستان کی مشرق کی بات کرتے ہیں، مغرب میں بھی لوگ شادیاں کرتے ہیں۔ مغرب میں جو اتنا ماڈ اسکواڈ طبقہ ہے آپ کا، یہ اداکار اداکارائیں، یہ بڑے بڑے آرٹسٹ، ایکٹرز، سنگرز، یہ سب کیوں پہ شادی کرتے ہیں؟ شادی اس لیے صرف نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ایک گھرانہ، ایک کنبہ تشکیل پاتا ہے، آپس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آتا ہے، ایک بڑا خوبصورت سا احساس ہوتا ہے جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں
تو جو آپ کی بیوی، آپ کا جو شوہر ہوتا ہے اور وہ جو آپ کے بچے ہوتے ہیں وہ آپ کے دل کے تسکین کی وجہ بنتے ہیں. اور ایک حلال رشتے کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اور جو رب کا ایک فرمان ہے، اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے. آپ دنیا کی پہ کریشن پہ، آپ اللہ کی ذات پہ بھی پھر یقین نہیں رکھتے ہوں گے، کیونکہ خدا کی ذات جو ہے جس نے دنیا کو بنایا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو تشکیل دیا ہے، اس نے ایک نظام زندگی بھی دیا ہے اور اس نے اس زندگی کو گزارنے کے طور طریقے اصول بتائے ہیں. اس کے اندر خوبصورتی ہے، اس کے اندر دل کا سکون ہے، اور ان رشتوں کے اندر نہ دل کا سکون ہے اور اس کے اندر بربادی ہے، بے حیائی ہے اور خدا کی نافرمانی ہے اور ہمیشہ کی ضلالت ہے اس دنیا میں اور اس دنیا میں. اور یہ انسان کو اس وقت احساس ہوتا ہے جب وہ اپنے آخری دنوں میں ہوتا ہے، آخری لمحوں میں ہوتا ہے، اس وقت وہ بہت بری طرح پچھتاتا ہے کہ اس نے خدا کی نافرمانی کے ساتھ یہ سارا وقت گزارا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اور ایسے ایکٹرز ایکٹریسز جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں ان کو بڑی سخت ان کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک آپ کے سامنے ایک سمبل ہوتے ہیں، آپ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی باتوں کو ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں ان کے ذہن جس طرح کے کچے ہیں، سننے میں اس کی باتیں بڑی صحیح دکھائی دے رہی ہوں گی، ان کو سنائی دے رہی ہوں گی، کیونکہ ان بچوں کو، ان معصوموں کو، ان ٹین ایجرز کو ان رشتوں کی خوبصورتی، ان کی بانڈنگ اور ان کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایک پختگی کا احساس ہے اور جو کتنا ایک آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. وہاں پہ ویسٹ میں جہاں ان رشتوں کے اوپر یقین نہیں کیا جاتا، وہاں کتنی ڈپریشن ہے، وہاں لوگ کتنے اکیلے پن کا ان کا شکار ہے، اور کتنی وہاں پہ وہ ڈپریشن جیسی بیماری جو سب سے زیادہ ہے وہ وہاں پہ پائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ان خوبصورت رشتوں کی موجودگی نہیں ہے. یہ بہت پیارا نظام ہے جو رب نے آپ کو دیا ہے، اور اس نظام کے ساتھ ہی زندگی کو گزارنے کا اصل مزہ ہے. مجھے بہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.